بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر میرے سامنے بیٹھے تھے اور میرے سامنے بیٹھ کر بڑی ضد کر رہے تھے کہ گھر پر ایک ملازمہ ہونی چاہیے، ایک ملازمہ رکھنے پر اصرار کر رہے تھے، جبکہ میں مسلسل انہیں سمجھا رہی تھی کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور ہم دو ہی تو لوگ ہیں۔ ایسے میں گھر کا کام کاج سنبھالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے میرا وقت بھی اچھے سے کٹ جاتا ہے اور مجھے اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوتا، مگر میرے شوہر اپنی ضد کے اتنے پکے نکلے، کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ تم گھر کے کاموں میں تھک جاؤ۔ میں اتنا کماتا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی کام والی رکھ سکوں۔ بالآخر ان کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑی اور وہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے اور کہنے لگے آج سے یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ میں اسے دیکھ کر یکدم پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایک نوجوان، دکھنے میں اچھی خاصی لڑکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی جان پہچان کی ہے یا ایسے ہی اٹھا کر لے آئے ہیں؟ تو بولے کہ یہ میرے دوست کے گھر کام کرتی تھی، بالکل جان پہچان والی مجبور سی لڑکی ہے۔ خیر، شوہر کی ضد کے آگے میں خاموش ہو گئی اور صبا ہمارے گھر پر کام پر آنے لگی۔ وہ کام میں اتنی ماہر تھی کہ منٹوں میں سارا کام اچھے سے ختم کر لیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ میرے شوہر کا ہر کام بہت زیادہ ذمہ داری سے کرنے لگی تھی اور مجھے گھر کے کاموں سے دور کرنے لگی تھی۔ اگر میں اسے روکتی تو وہ ایسی دلیلیں دیتی کہ میں حیران ہو جاتی، یہاں تک کہ اب میرے شوہر بھی مجھ سے کہنے لگے تھے کہ کوئی کام ہو تو صبا سے کہہ دیا کرو، وہ تم سے اچھا کام کرتی ہے۔ اب مجھے اپنے گھر میں اس کا وجود اچھا نہیں لگتا تھا، اور حد تو تب ہو گئی جب وہ روزانہ دوپہر کو میرے شوہر کھانا کھانے گھر آتے تو مجھ پر شدید بے ہوشی طاری ہونے لگتی اور نیند کی وجہ سے بہت کوشش کے باوجود میں اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جب دوسرے دن بھی شام 4 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ صبا آرام سے بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آئے؟ تو کہنے لگی آئے تھے، کھانا کھا کر چلے گئے۔ ہم نے آپ کو اٹھایا تھا مگر آپ اٹھی ہی نہیں۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا پاگل، تم جو دوائیاں کھا رہی ہو یہ سب اسی کا اثر ہے۔ ہم نے تمہاری میڈیسن چینج کی ہے نا، تو اچھا ہے تم آرام کر لیتی ہو۔ مگر ان کی اس بات سے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا۔ اس دن دوپہر کو جب صبا روز کی طرح میری دوائی لے کر آئی تو میں نے ہوشیاری سے کہا کہ تم اسے یہیں رکھ دو، میں واش روم سے ہو کر آ کر کھاتی ہوں۔ صبا کے جاتے ہی میں نے وہ دوا کھائی نہیں بلکہ اٹھا کر میز کی دراز میں چھپا دی تھی، اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئی تو پوچھا میڈم آپ نے میڈیسن لے لی؟ تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے لے لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میری دوا کی مجھ سے زیادہ فکر کیوں رہتی ہے؟ تو کہنے لگی صاحب نے مجھے سمجھایا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے سخت آرڈر ہے کہ آپ کی دوائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد بستر پر لیٹ کر جھوٹ موٹ کی گہری نیند کا ناٹک کرنے لگی، اور جب دوپہر کے وقت اچانک میرے شوہر کے گھر آنے کی آہٹ ہوئی تو میرے کانوں میں ان کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں پڑیں۔ وہ دونوں نہ جانے آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے اور اتنے خوش تھے۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا، میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی اور سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام علیزے ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے، اس لیے گھر بھر کی محبتوں کا مرکز ہم دونوں ہی تھے۔ ہماری خاندانی روایت کے مطابق بچپن ہی سے میرے بھائی کا رشتہ تایا ابا کی بیٹی ندا کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، اور جب ان دونوں کی عمریں محض صرف 14 سال کی تھی تبھی ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ہماری فیملی میں یہ رواج بہت عام تھا کہ بچوں کے نکاح جلدی کر دیے جاتے تھے، اور رخصتی بعد میں بھی ہو جاتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا ماننا تھا کہ اس طرح بچوں کے ذہنوں میں کوئی غلط خیال نہیں آتا، انہیں بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ کہاں پکا ہو چکا ہے اور وہ صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اسی خاندانی رواج کے تحت یہ بھی لازم تھا کہ جہاں سے لڑکی لی جاتی تھی وہیں اپنی لڑکی کا رشتہ بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ میرا رشتہ میری ہونے والی بھابھی کے بھائی دانیال کے ساتھ طے پا گیا۔
دانیال کے ساتھ میرا رشتہ طے تو پا گیا، مگر شادی سے پہلے 1-2 بار مجھے کسی قریبی رشتہ دار نے دبی زبان میں بتایا تھا کہ دانیال اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں بڑوں کے فیصلے کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے خاندان کے دباؤ اور بڑوں کی رضا کی خاطر دانیال نے بظاہر ہاں کر دی تھی۔ دانیال اپنے شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں بہت اچھی ملازمت کرتا تھا اور اس کا عہدہ بھی کافی بڑا تھا۔ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے مہینے میں صرف 2-1 دن کے لیے گھر آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری آپس میں کبھی کوئی بات چیت یا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پھر انہی دنوں گھر میں ہماری شادی کے چرچے شروع ہو گئے، کیونکہ ہماری دادی جان اکثر بیمار رہنے لگی تھیں اور ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے گھر آباد دیکھ لیں۔ دادی کی عدالت اور ضد کے بعد دونوں گھروں میں بہن بھائیوں کی شادیوں کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ تایا کے گھر میں خوشی کا سماں تھا اور ہمارے ہاں بھی دن رات ایک کر دیے گئے تھے۔ کپڑوں، گہنوں اور مہمانوں کی گہما گہمی کے بعد بالآخر وہ خوبصورت دن بھی آ ہی گیا جب میری بھابھی ڈولی میں بیٹھ کر ہمارے گھر آ گئیں اور میں دلہن بن کر دانیال کے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کے ان ابتدائی دنوں میں جہاں ہر نئی نویلی دلہن کے دل میں سہاگ کے ارمان ہوتے ہیں، وہیں مجھے اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی تھی۔ دانیال ہر وقت خاموش اور الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر شادی کی وہ روایتی خوشی اور چمک بالکل غائب تھی جو میں نے اپنے بھائی کے چہرے پر اپنے بھابھی کے لیے دیکھی تھی۔ دانیال کی یہ بے رخی اور پراسرار خاموشی مجھ سے چھپی نہ رہی تو میں نے ایک دن فون پر اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا اور ان سے اپنے دل کا حال سنایا تو وہ کہنے لگیں، اماں نے میری بات سن کر مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگیں، علیزے بیٹی تم فکر مت کیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے کہ دانیال شروع سے ہی کمزور خاموش طبیعت کا مالک ہے، بس نیا رشتہ ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ ماں کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی تو ملی، مگر دل کا چور نہ گیا اور شادی کے ابھی صرف 10 ہی دن گزرے تھے کہ دانیال کو اپنی نوکری پر واپس جانا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس شہر آ گیا جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ نئے شہر میں آنے کے بعد شروع میں جو دانیال بہت خاموش اور الگ تھلگ رہتے تھے، اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ سیٹ ہو رہے ہیں اور ان کا رویہ بدل رہا ہے۔ اس طرح ہنستے کھیلتے اور وقت کا پتہ چلے بغیر ہمارا ایک اچھے سے گزر گیا۔ اسی دوران چند دنوں کے بعد اپنے مائکے بھی جاتی اور اپنے پیارے اماں ابا سے مل کر واپس گھر آ جاتی تھی۔ وہاں میرے بھائی اور بھابھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور اللہ نے انہیں اولاد کی صورت میں ایک بڑی خوشخبری کی نوید سنا دی تھی، جبکہ ہمارے ہاں شادی کو 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ایسی کوئی امید نہیں جاگی تھی۔ اس بات کو لے کر میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ کہیں مجھ میں کوئی کمی یا کوئی نقص تو نہیں ہے، اور میں اکثر اکیلے میں بیٹھ کر روتی اور اس بات کا ذکر اپنے شوہر دانیال سے کرتی تھی۔ جب میں دانیال کے سامنے اس پریشانی کا رونا روتی تو وہ میری بات سن کر صرف مسکرا دیتے اور کہتے، علیزے اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، تم خواہ اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا اور بالآخر میں نے ایک دن بہت ضد کی کہ مجھے اچھے سے ڈاکٹر کے پاس پراپر چیک اپ کروانا ہے اور باقاعدہ میڈیسن شروع کرنی ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وقت پر سامنے آ سکے۔ میری مسلسل ضد کے آگے دانیال مان گئے اور ہم دونوں شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے چلے گئے، جہاں لیڈی ڈاکٹر نے میرے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد مسکرا کر کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس علیزے کے اندر تھوڑی سی وٹامنس کی کمی ہے اور معمولی سی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے شاید ابھی تک بات نہیں بن پا رہی، اس لیے کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، انہیں باقاعدگی سے کھائیں تو اللہ خیر کرے گا۔ ہم ہاسپٹل سے فارغ ہو کر جب گاڑی میں واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں دانیال اچانک مجھ سے کہنے لگے، علیزے دیکھو اب ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، اس لیے میری مانو تو اب گھر کے لیے کام والی رکھ لیتے ہیں تاکہ تم مکمل آرام کر سکو۔ تم جتنا آرام کرو گی تمہاری طبیعت اتنی ہی جلدی بہتر ہو جائے گی، اور میں کل ہی تمہارے لیے کسی اچھی سی ملازمہ کا بندوبست کر لیتا ہوں جو منٹوں میں گھر کا سارا کام نپٹا دیا کرے اور تمہیں ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے۔
मैंने अपने शौहर दानियाल की बात सुनकर फ़ौरन मना किया और कहा कि हम घर में सिर्फ 2 ही तो लोग हैं। भला 2 लोगों का काम करने में से कौन सी कमज़ोरी हो जाती है? और वैसे भी मुझे अपने हाथों से अपने घर का काम करना अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दानियाल मेरी किसी भी बात पर राज़ी नहीं हुए और उल्टा मुझसे बहस और ज़िद करने लगे। यहाँ तक कि बात बढ़ते बढ़ते उन्हें शदीद गुस्सा आ गया और वो मुझ पर चिल्लाने लगे। दानियाल को इस तरह गुस्से में देखकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई और डर कर उनसे कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसे चाहो कर लो। अगले ही दिन वो अपने साथ एक काम वाली ले आए, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो सबा नामी एक बिल्कुल नौजवान और दिखने में अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, जिसे देखकर मेरा दिल खटक गया। मैंने दानियाल को अकेले में ले जाकर हैरत से पूछा कि ये लड़की आपको कहाँ से मिली? आप इस तरह एक नौजवान लड़की को घर पर कैसे रख सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो चिढ़ गए और बोले, ये बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है, मेरे एक दोस्त के यहाँ काम भी करती है और बेचारी बहुत मजबूर है कि उसकी 2 छोटी बहनें हैं जिसका पेट पालने के लिए ये इतनी मेहनत करती है। अब तुम्हें इससे क्या मसला है जब वो चुपचाप तुम्हारे घर का काम करेगी और चली जाएगी। मैं दानियाल के इस हमदर्दाना रवैये के आगे मजबूर खामोश हो गई थी और वो लड़की रोज़ाना काम के बहाने हमारे घर आने लगी थी। सबा ने जैसे ही घर का काम संभाला, मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट किया कि वो मेरे शौहर दानियाल के हर काम में हद से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी और घर की छोटी बड़ी ज़रूरियात का ख़याल खुद रखती थी। अगर कभी मैं बावर्ची खाने में जाकर कहती कि लाओ दानियाल के कपड़े भी मैं आज इस्त्री करूँगी और उनके लिए खाना मैं निकाल दूँ, तो वो फ़ौरन ज़िद करती और कहती, नहीं मैडम, आप आराम करें, डॉक्टर ने आपको मना किया है, ये सब काम मैं खुद कर लूँगी। मैंने ये बात बहुत शिद्दत से महसूस की थी कि दानियाल अब मुझसे ज़्यादा सबा के किए हुए कामों को पसंद करने लगे थे और हर वक्त उसकी तारीफ़ करते थे। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ जिसने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। दानियाल रोज़ाना दोपहर को ऑफिस से लंच करने घर आते थे, मगर उस दिन दानियाल के आने के वक्त मुझ पर ऐसी गहरी नींद का गलबा हुआ कि मैं चाहकर भी बिस्तर से न उठ सकी। मेरी आंखें जैसे अंदर से बंद हो रही थी। काफ़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे और पूरा घर सुनसान था। मैंने घबराकर सबा को आवाज़ दी और किचन में जाकर उससे पूछा, सबा, क्या तुम्हारे साहब दोपहर को लंच पर आए थे? तो उसने बड़ी सादगी से सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मैडम, साहब आए थे और अपना खाना खाकर वापस ऑफिस चले गए। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो कहने लगी, आप इतने आराम से सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसको सख्त लहजे में ताकीद की कि आइंदा जब भी साहब घर आएँ और मैं सो रही हूँ तो तुमने मुझे लाजमी हर हाल में जगाना है। मगर मेरी इस ताकीद का कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे दोपहर को दानियाल के आने का वक्त हुआ। मेरी आंखें दोबारा नींद से बोझल हो गईं और मैं बेसुध होकर सो गई थी। शाम को जब मेरी आंख खुली तो मैंने सबा को बुलाकर गुस्से से पूछा कि आज फिर तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तो वो आगे से उज़र पेश करते हुए कहने लगी, मैडम, खुदा की कसम, मैंने आपको बहुत झंझोड़ कर जगाया था। आप एक बार उठी भी थी और मुझसे बात भी की थी, मगर फिर खुद ही दोबारा कंबल ओढ़कर सो गई। उसकी ये बात सुनकर मैं गहरी सोच और तशवीश में चली मुब्तला हो गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने तो एक पल के लिए भी नहीं जागी थी। अब मुसलसल 3-4 दिन से मेरे साथ यही अजीब मामला हो रहा था कि दोपहर के वक़्त मुझे इतनी शदीद नींद आती थी कि मैं होशो हवास खो बैठती थी। जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने शाम को दानियाल के घर आने पर उनसे इस बात का जिक्र किया और कहा कि दानियाल न जाने मुझे दोपहर को क्या हो जाता है, इतनी गहरी नींद तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई। दानियाल ने मेरी बात सुनकर बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अलीज़े, तुम जो डॉक्टर की दवाइयाँ खा रही हो, ये सब यकीनन उसी का असर है। ताकत की दवाओं में अक्सर नींद होती है ताकि मरीज़ आराम कर सके। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन दानियाल, वो मेडिसिन लेते हुए तो मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। पहले 20 दिन तो मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आई, फिर अब अचानक इन चंद दिनों में ये क्या होने लगा है? दानियाल मेरी बात का कोई वाज़ेह जवाब न दे सके और बात हंसकर टाल देते थे।
اس رات میں بستر پر لیٹی ساری رات جاگتی رہی اور میرا دماغ اسی کشمکش میں رہا کہ آخر ایسا کیا چکر ہے کہ دوپہر ہوتے ہی مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال چمکا کہ اگر یہ ڈاکٹر کی دی ہوئی طاقت کی دوائیوں کا اثر ہے تو یہ دوا تو میں صبح کے وقت پی لیتی ہوں، تب مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اور رات کو بھی مجھے اتنی جلدی نیند آ جاتی تھی، اور پھر دوپہر کو تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک پکا فیصلہ کیا کہ آج میں دوپہر والی میڈیسن بالکل نہیں لوں گی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ دوپہر کے وقت جب صبح روز کی طرح پانی ہاتھ میں لیے اور گولی لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے بڑے ہوشیاری سے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا اور اس سے کہا کہ صبا تم یہ دوا یہیں میز پر رکھ دو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں اور پھر لے لوں گی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میں نے فوراً وہ گولی اٹھائی اور بیڈ کے پاس لگی میز کی دراز میں بالکل آخر میں چھپا دی تھی۔ چند منٹ گزرے تو وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور اس کی نظریں سیدھی میز پر گئیں جہاں دوا موجود نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، میڈم آپ نے میڈیسن لے لی نا؟ کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے آپ کو؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کھا لی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم فکر مت کرو۔ اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور یہ میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا۔ وہ صبح زیادہ ناشتہ نہیں کرتے تھے، اس لیے دوپہر کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ان کا آفس قریب ہونے کی وجہ سے انہیں 1 گھنٹے کی بریک ملتی تھی جس میں وہ گھر آ جاتے تھے۔ جیسے ہی مجھے باہر دانیال کی گاڑی کی آواز آئی، میں یکدم چوکنی ہو گئی کہ میں آج پورا دھیان رکھوں گی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ میرے شوہر نے اتنی ضد کر کے یہ ملازمہ رکھی ہے اور مجھے بھی دوپہر کو نیند کیوں آ جاتی ہے۔ تبھی مجھے باہر دانیال کے کھلکھلا کر ہنسنے اور صبا سے لاڈ پیار سے باتیں کرنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا، میں نے بڑی خاموشی سے بستر چھوڑا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آئی۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی اوٹ سے باہر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے اور آپس میں اسی طرح سے محبت سے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ملازمہ نہیں اور وہ صاحب نہیں بلکہ میاں بیوی ہوں۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میرے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ دانیال ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے اور صبا بڑے چاؤ سے ان کے لیے کھانا لانے لگی اور پھر ان کے بالکل قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر انہیں کھلانے لگی۔ یہ دیکھ کر میری برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے ایک زوردار جھٹکے سے دھڑم سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی اچانک آواز سے دانیال اور صبا کے تو رنگ اڑ گئے اور دونوں خوف اور حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کر صبا کے منہ پر ایک زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ دے مارا۔ میری آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور جیسے ہی میں نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، دانیال نے لپک کر میرا ہاتھ ہوا میں پکڑ لیا اور غصے سے چلائے، علیزے یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ میں نے تڑپ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک معمولی نوکرانی کے ساتھ اس طرح؟ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دانیال نے میرا ہاتھ جھٹکا اور گرج دار آواز میں کہنے لگے، یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اور شکر کرو کہ یہ اس گھر کے سارے کام کر کے تمہیں یہاں میڈم بنا کر رکھتی ہے۔ میں بالکل ہکا بکا اپنے شوہر کا منہ تکنے لگی اور میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور دانیال زہر کن لہجے میں کہنے لگے، علیزے تم تو زبردستی مجھ پر مسلط کی گئی تھی۔ میں خاندان کے دباؤ کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں صبا کو پسند کرتا تھا اور ایک اچھی خاصی شریف فیملی سے ہے صبا، لیکن میں تمہارا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کام والی بنا کر یہاں اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے گھر والوں کے سامنے اپنی شادی کا ذکر کیا تو وہ غصے میں آ کر میری بہن ندا کو کوئی دکھ نہ دیں اور تمہارا بھائی میرے بہن کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، اس لیے میں نے یہ طریقہ اپنا لیا۔ جب میں شادی سے پہلے گھر والوں سے کہتا تھا کہ میں علیزے سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے ضد کر کے میری شادی تم سے کر دی، حالانکہ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب بڑوں کے آگے میں خاموش ہو گیا اور مجھے یہی ایک رستہ نظر آیا۔ اس کی باتیں سن کر میں صدمے اور حیرت سے ایک بت کی طرح کھڑی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اور دوپہر میں مجھے نشے کی دوائی دی جاتی تھی۔ میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں نے سہارے کے لیے دیوار کو تھاما تھا اور فرش پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گئی۔
अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होती नज़र आ रही थी। दानियाल तेज़ी से कदम उठाता हुआ कमरे में गया और वहाँ से कुछ कागजी दस्तावेज़ उठाकर दोबारा बाहर आया और उन्हें मेरे सामने फर्श पर फेंकते हुए बोला, इनको गौर से देखो। इन मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया और तुम्हें नहीं बताया और तुम्हारा इलाज जारी रखा। मैं दोनों तरफ से अपने फ़राइज़ अच्छे से निभा रहा हूँ। दानियाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। मैंने सबा से निकाह करके कोई गुनाह नहीं किया। अगर मैं तुम्हारे हकूक़ पूरे ना करूं तो मुझे गुनाहगार समझो, लेकिन जब मैं तुम्हें हर खुशी दे रहा हूं और तुम्हारे साथ हकूक़ सारे पूरे कर रहा हूं तो मैं मुजरम नहीं हूं। अब खुदा के लिए इस बात का जिक्र अपने या मेरे घर पर मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस शादी की वजह से मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए और तुम्हारा भाई उसे कोई नुकसान पहुंचाए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे और ज़िंदगी बेमानी लगने लगी। तभी दानियाल घुटनों के बल मेरे पास बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, अलीज़े, तुमसे शादी से पहले मैं सबा से कमिटमेंट कर चुका था। सबा का कोई भाई नहीं है, ये सिर्फ 2 बहनें हैं और उनकी माँ शदीद बीमार रहती है। कुछ आवारा लोग इनको अकेला देखकर तंग करते थे। मैंने इनको तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है। सबा मुझे भी पसंद थी और मैं इस बेसहारा फैमिली को अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था, क्योंकि इनके सर पर कोई मर्द नहीं है और उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका है। मेरा शौहर दानियाल घुटनों के पल बैठा मुझे ये सब समझाने की कोशिश कर रहा था और सबा दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे, जबकि मैं इस संगीन मोड़ पर हैरान परेशान खड़ी थी कि मेरी ज़िंदगी का ये क्या तमाशा बन गया है और न जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है। दानियाल के मुंह से ये सच्ची और कड़वी बातें सुनकर मुझ में वहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं रही थी और मुझसे ये सब कुछ अब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसी वक्त रोते हुए अपना बैग तैयार किया, अपना ज़रूरी सामान उसमें रखा और अपने मायके जाने के लिए घर से निकल पड़ी। दानियाल मुझे पीछे से मसलसल रोकता रहा, मना करता रहा और सफाइयाँ देता रहा, मगर मैंने मुड़कर भी न देखा और अपने घर आ गई। घर पहुँचकर मैंने ही जैसे ही सिसकियां लेते हुए दरवाज़ा खुला तो मेरे घर वाले मुझे इस तरह अचानक रोता हुआ देखकर शदीद परेशान हो गए। मैं अपनी माँ के गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगी और रोते रोते मैंने माँ और भाई को दानियाल और सबा की पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर घर का हर फर्द गुस्से और तैश में आ गया था और दानियाल को कोसने लगा था। तभी मैंने गुस्से में अपने भाई से कहा कि तुम अभी के अभी भाभी को तलाक दे दो, क्योंकि मैं भी अब ऐसे धोखेबाज शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, तलाक लेना चाहती हूँ और इस ख़ानदान से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी ये हौलनाक बात सुनकर मेरी मासूम भाभी निदा के पांव तले से ज़मीन निकल गई और वो रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और मिन्नतें करने लगी कि अलीज़े, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी गोद में तुम्हारा भतीजा आने वाला है, मुझे इस मासूम की खातिर इस घर से मत निकालो। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुझे अकेले कमरे में ले गया और प्यार से समझाते हुए कहने लगा, अलीज़े, इन सारे मामले में तुम्हारी मासूम भाभी का क्या कसूर है? वो तो बिल्कुल बेकसूर है और वो मुझे औलाद की खुशी देने वाली है। मैं उसे बिला वजह अपने घर से कभी नहीं निकाल सकता। कसूर तो दानियाल का है। दरअसल मेरे जहन में ये चाल थी कि अगर भाभी रोती हुई अपने घर जाएगी तो शायद दानियाल बदनामी के डर से सबा को छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मेरे दिल में दानियाल की दिखाई हुई रिपोर्ट मेडिकल का भी दुख था। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि जिस तरह वो इंसान मुझे नशे की दवा दे सकता है, हो सकता है उसने मुझे अंधेरे में रखने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई हो। चुनाचा अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को साथ लिया और हॉस्पिटल चली गई और अपने तमाम टेस्ट नए सिरे से करवाए। 1 हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट्स टेस्ट की मिली तो मुझे पता चला कि दानियाल की दिखाई हुई रिपोर्ट बिल्कुल सच थी और मैं वाकई कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैंने बड़ी खामोशी से अपनी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को अपने अंदर उतार लिया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। अगर भाई का घर बर्बाद कर भी देती हूँ तो मेरा उजड़ा हुआ दिल कभी नहीं बसेगा और औलाद न होने की वजह से दानियाल भी एक ना एक दिन मुझसे दूर ज़रूर हो जाएगा। बस इसी सोच विचार में मेरा सारा दिन परेशानी में गुजरता था। मैके में बैठे बैठे एक दिन अचानक मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई हूँ और अब तो सबा पूरे घर पर काबिज़ हो गई होगी।
وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں کسی طرح راستے سے ہٹ جاؤں اور اس گھر کی اکیلی مالکن بن جائے۔ اس خوف اور حسد کے تحت میں نے اسی دن اپنا بیگ اٹھایا اور واپس اپنے سسرال کی طرف چل پڑی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ صبا پورے گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی اور دانیال ہمیشہ کی طرح آفس گئے ہوئے تھے۔ میں نے صبا کو دیکھتے ہی غصے سے دل ملا کر کہا کہ صبا، میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ اور آج کے بعد میرے گھر میں اپنا ناپاک قدم مت رکھنا۔ صبا نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میں نے بدتمیزی کرتے ہوئے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ وہ میرا گھر تھا اور اس پر صرف میرا حق تھا۔ دوپہر کے وقت جب دانیال گھر آیا تو مجھے پکا یقین تھا کہ صبا نے فون کر کے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، مگر دانیال بالکل خاموش رہا۔ اس نے مجھ سے اسی موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں میرا بھائی اس کی بہن کو طلاق نہ دے دے۔ ہمارا رشتہ اب بالکل بے جان سا ہو کر چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا اور آفس چلا جاتا۔ اس کے بعد وہ سیدھا شام کو گھر لوٹتا تھا۔ جب وہ دوپہر کو گھر نہ آیا تو میں نے وجہ پوچھی، جس پر اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ اب آفس سے دوپہر کو چھٹی نہیں ملتی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوپہر کا وقت صبا کے پاس اس کے گھر پر گزارتا ہے۔ میری ماں بھی اکثر مجھے فون پر سمجھاتی کہ علیزے، اگر وہ دوپہر کو اس کے پاس جاتا بھی ہے تو کیا ہوا، وہ دنیا کے سامنے اس کا اصل گھر تو تمہارے پاس ہے اور وہ تمہیں اولاد کی کمی کی وجہ سے بھی برداشت کر رہا ہے، اس لیے اس بات کو دفع کرو۔ جیسا وہ کرتا ہے اسے کرنے دو۔ جب وہ تمہارا خرچہ اور تمہیں عزت دے رہا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ اس طرح کھینچ تان کر پورا 1 سال گزر گیا اور زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ مگر ایک دن اچانک دانیال شام کو جب گھر آیا تو شدید پریشان تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے زندگی میں دانیال کو کبھی اس طرح ٹوٹ کر روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، علیزے، صبا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور میں باپ بننے والا ہوں۔ میں رات بھر وہیں ہاسپٹل میں تھا۔ بچہ تو بالکل ٹھیک اور تندرست پیدا ہوا ہے، لیکن صبا کو آپریشن کے بعد سے ہوش نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے دوران اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور اس کا بی پی بہت ہائی ہو گیا ہے، جو کسی صورت میں کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس نازک وقت میں دانیال کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنے شوہر پر شدید ترس آیا اور میں نے تمام تر نفرتیں بھلا کر اس کے ساتھ ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دونوں جب ہاسپٹل پہنچے تو صبا ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور پوری رات ہم لوگ ہاسپٹل کے کوریڈور میں دعا کرتے رہے، لیکن صبا کا وقت رخصت آ چکا تھا اور وہ دوبارہ کبھی ہوش میں نہ آئی اور ہاسپٹل میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دانیال صبا کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور اس معصوم بچے کو اپنی گود میں لیے بالکل لاچار سا بیٹھا تھا۔ میں نے ایک بیوی ہونے کے ناطے صبا کے ساتھ سسرال والوں کے سامنے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ وہاں اپنے گھر سے اسے دھکے دے کر ضرور نکالا تھا کیونکہ وہ میرا گھر تھا، لیکن پھر بھی صبا کی موت کے بعد میرے دل میں ایک شدید ہوک اٹھی اور مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں میں نے اس مجبور لڑکی کے ساتھ بہت بدتمیزی اور غلط حرکت کی تھی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ گھر واپس آنے کے بعد صبا کی موت کا غم مجھ پر بھی طاری تھا۔ میں نے روتے ہوئے دانیال کے پاس جا کر اس سے اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگی تو وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ فی الحال اپنی نانی اور خالہ کے پاس صبا کے مائکے میں تھا۔ میں نے دانیال سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دانیال، وہ بچہ صبا کے گھر سے یہاں لے آؤ، وہ تمہارا بیٹا ہے، میں اسے اپنی سگی اولاد کی طرح ماں بن کر پالوں گی۔ میں دانیال کی منتیں کرنے لگی تو وہ حیرت اور خاموشی سے میرے چہرے کی طرف تکتا رہا اور پھر گھر سے چلا گیا۔ مگر اگلے ہی 2 دنوں کے بعد وہ اس معصوم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے اسی وقت دانیال کے پاؤں میں بیٹھ کر ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ میں اس بچے کو ماں کا پیار دوں گی اور کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اور ساتھ ہی میں نے دانیال سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم صبا کی بیمار ماں اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی اسی گھر میں لے آؤ تاکہ اپنی ماں اور بہن کے سمجھ کر ان کی ذمہ داری اور فرض پورا کر سکو۔ اسی طرح میرے دل پر جو صبا کے گھر سے نکالنے کا بوجھ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میری یہ بات سن کر دانیال کی آنکھوں میں میرے لیے احترام جاگ اٹھا اور اسے میری بات بالکل صحیح لگی۔ چنانچہ اگلے 3 ہی دنوں میں وہ ماں بیٹی ہمارے گھر منتقل ہو گئیں۔ شروع میں وہ بہت دونوں ڈری اور محتاط تھیں، لیکن میری مخلصانہ رویے اور اچھے اخلاق نے جلد ہی ان کا ڈر ختم کر دیا تھا
اور وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سکون سے رہنے لگی تھی۔ میں نے صبا کی ماں کو اپنی سگی ماں کی طرح دن رات خدمت کی اور اس کی چھوٹی بہن کا ایک بڑی بہن سمجھ کر بہت اچھے گھرانے میں رشتہ کروایا اور اسے یہاں سے رخصت کیا تھا۔ آج صبا کی موت کو 18 سال ہو چکے ہیں اور میرا وہ بیٹا ماشاءاللہ پورے 18 سال کا جوان ہو چکا ہے۔ وہ مجھ پر، اپنے باپ پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی اب بھی آپس میں بہت خوش ہیں اور اسے دیکھ کر جیتے ہیں۔ کبھی کبھی دانیال صبا کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے اور میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو اپنے خدا کے حضور جھک کر صبا کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ الہی مجھ میں نادانی کی وجہ سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بدتمیزی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان حالات کے زیر اثر کبھی کبھی حسد اور غصے میں آ کر دوسروں کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن حقیقی انسانیت اور بڑا پن اسی میں ہے کہ وقت رہتے اپنی غلطی کا احساس کر لیا جائے اور نفرتوں کو محبت اور قربانی سے بدل دیا جائے، کیونکہ دوسروں کے دیے ہوئے زخموں پر مرہم رکھنے سے ہی انسان کو حقیقی سکون اور خدا کی رضا مل جاتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے۔